فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام افمن شرح صدرہ للاسلام شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا فضل رہا کہ ہم نے عید الاضحیٰ اور اس کی خوشیاں منائی، اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جو سمجھ میں آئی ہیں، اس پر عمل پیرائی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے، اسلام کی سمجھ کے لیے، اسلام کو اپنانے کے لیے، دل و جان سے اس پر قربان اور نچھاور ہونے کے لیے جس کا سینہ اللہ رب العالمین نے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اللہ کی جانب سے اس کے رب کے نور کے تلے ہے، یعنی اللہ نے اس کو گویا نور عطا کر دیا۔ اور آگے اللہ رب العالمین آیت کے آدھے ٹکڑے میں، آدھے حصے میں کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہو، بربادی ہو، کھائی میں چلا جائے وہ جس کا دل سخت ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، جس کا دل نرم نہیں ہوتا، پسیجتا نہیں، صحیح باتوں کو قبول نہیں کرتا، سخت ہو گیا ہے کہ بارہا سنتا ہے لیکن اس کے کان پر جوں نہیں رہتی، اس کی زندگی کے اندر وہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ اس کا مطلب کیا؟ دل سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ہی جب کوئی بات آتی ہے اور دل کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ بہت پختہ ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، اور پھر اس کے حساب سے وہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اللہ ہر موقع پر یاد آنا چاہیے، ہر موقع پر، زندگی کے لمحے لمحے پر، موڑ پر، ہر کام سے پہلے اور آخر میں، درمیان میں اللہ یاد آنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہم کریں وہ اللہ کے لیے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہے ہم نے یہی سبق جو ہے وہ سنا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، لیا بھی ہے کہ ہر موقع پر انہوں نے جو ہے اللہ کی رضا کو دیکھا۔ تو جن کے دل جو ہے وہ تبدیلی قبول نہیں کرتے، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ذکر کے معنی قرآن بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں جو ہے اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، لیکن جو ہے اس کی وہی روش، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کے دو دن یکساں نہیں ہوتے۔ جیسے ہی اس کے سامنے حق بات آ جاتی ہے، ابراہیم السلام کے سامنے آ گئی حق بات، سمجھ میں آ گیا کہ یہ بتوں کو پوجنا غلط ہے، بیوقوفی ہے، حماقت ہے، اپنی انرجی، اپنی عبادت، اپنے جذبے کا استحصال ہے، اس کو جو ہے فنا کرنا ہے، بیکار کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ساری طاقتیں، ساری چیزیں، سارے وسائل ذرائع جو بھی انسان لاتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، وہ ساری اکارت اور برباد ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے ہم بنا رہے ہیں۔ ہمارا تو مالک وہ ہے جو سارے جہان کا اکیلا مالک ہے، ساری قوت جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب جب اس کو ہم نے مالک مانا تو مالک کی ماننا، مالک کو ماننا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری مالک کی ماننا ہے۔ مالک کو مالک مانا لیکن مالک کی نہیں مان رہا،
تو اس کے لیے جو ہے نا ایک خطرناک آیت ہے. ایک خطرناک آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو اللہ تو مان رہے لیکن اللہ کی نہیں مان رہے, ہے نا. بعض چیزوں کو سمجھ میں آیا لیکن جو ہے میرا دل کرتا ہے تو میں مانتا ہوں, میرا دل نہیں کرتا. جمعہ کو میرا دل کرتا ہے نماز پڑھوں, 8 کا بن جاؤں, کھاٹ کا بن جاؤں, 360 کا بن جاؤں, آسان لگتا ہے مجھے. اور اللہ کہہ رہا ہو, رسول کہہ رہے ہوں تو میری بلا سے میں اس کو جوتے کی نوک سے اڑا دوں ان احکامات کو. ایسی بغاوت, ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب, افتؤمنون, کیا تم ایمان لاتے ہو, کیا تم یقین رکھتے ہو, کیا تم قبول کرتے ہو ببعض الکتاب, کتاب کی بعض باتوں کو, قرآن کی بعض باتوں کو, وتکفرون, اور انکار کرتے ہو, چھپاتے ہو, نہیں مانتے ہو. تکفرون ببعض الکتاب, قرآن کے بعض حصے کو جو ہے تم ٹھکرا دیتے ہو. عمل نہیں کرنا ٹھکرا دینا ہے نا, عمل نہیں کرنا ٹھکرا دینا ہے. ہاں وقت ہے, مہلت عمل ہے, قبولیت ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو آپ تمام سے جو ہے مخلصانہ گزارش ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اجتماعیت سے کٹ کر ایک بالشت بھر بھی تم ہوتے ہو, زندگی گزارتے ہو تھوڑی دیر دنوں کے لیے بھی, تو ایسے لوگ جو ہے ان کا حشر کچھ بھی ہو, جہنم میں جائیں, کھائی میں جائیں, بربادی میں جائیں, کچھ بھی حشر ہو, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے نا. اسلام اللہ کا عطا کردہ وہ عظیم دین ہے جو سارے انسانیت کی جو ہے ضرورت ہے, سارے کائنات کی ضرورت ہے. اسلام جو ہے وہ جانوروں کو بھی امن دیتا ہے نا, کمزوروں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, ہر کسی کو, ماں باپ کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, سب کو یہ کرتا ہے. یہ سب کی ضرورت ہے, سب کی ضرورت ہے. تو اس کا نفاذ لازمی ہے, اس کا نفاذ انبیائی مشن ہے. انبیاء اور رسول اسی لیے آئے, اسلام کا قیام کرے, اللہ کی مانی جائے, اللہ کی چلے, اللہ کی چلانا. ابھی کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, میرا اور آپ کا کام ہے, آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے. اور اکیلے جو ہے وہ کوئی بھی چنا جو ہے وہ کیا نہیں پھوڑتا, وہ سب آپ نے سنا ہوا ہے. ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا, ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا, کتنا بھی اچھا بن جائے, کتنا بھی طاقتور بن جائے, اور ایک آدمی اکیلا سدھر کر جنت میں بھی نہیں جا سکتا. وہ اگر یہ گمان کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں نمازی بن گیا, میں حاجی بن گیا, میں جو ہے نیک بن گیا, سدھر گیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا, ہرگز نہیں. خود غرضی اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام بولتا ہے ساروں کی فکر کرنا پڑے گی تم کو, سارے بندے اللہ کے, تمہاری اولاد جیسی ہے ویسے سارے انسان جو اللہ کی عیال ہیں. سارے انسانوں کو جنت میں لے جانے کی انتھک دل کی گہرائیوں سے ہما وقت سارے کاموں میں سب سے ٹاپ رکھ کر, جب تک ہم جیتے نہیں ہماری عبادتیں قبول نہیں. ہماری نہ نمازیں ہیں, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ کوئی عبادت ہے. پوری کی پوری زندگی جو ہے جیسے اللہ کے رسول نے جی کر بتائی, برت کر بتائی, جب تک ہم ویسا نہیں بن جاتے ہماری پرہیزگاری جو ہے ہم کو بچا نہیں سکتی, ہمیں کامیاب نہیں کر سکتی. ہم جو ہے وہ ذلت سے عزت کی طرف جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین ہم کو نہیں اٹھائے گا, ہماری مدد نہیں کرے گا, اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو اجتماعیت سے جڑنا, سب مل کر اسلام کی مدد کرو, اللہ کی مدد کرو. کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ محتاج ہے, اللہ کمزور ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت ہے نہیں ہے, پھر بھی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ عزت بخش رہا ہے ہمیں, کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور مدد کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اپنے بچوں کو کھلاؤ, خود کھاؤ, اچھی تعلیم لو, اچھا نظام بناؤ, اچھی سوسائٹی بناؤ,
غریبوں کے کام آؤ. کوئی بیوہ جو ہے اپنے کو بے کس اور یہ بے یار و مددگار نہ سمجھے. ہر کسی کو انصاف ملے, سب کو سمجھاؤ, ہر کسی کا درد تمہارے سینے میں ہو. اللہ رب العالمین کے عیال ہے یہ سارے بندے, ان سب کی فکر کرنا, اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا. اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی کمیونٹی کو لے کر چلنا, اتنی بڑی انسانیت کو لے کر چلنا, جم غفیر کو جو ہے وہ لے کر چلنا جو ہے یہ کھانے کا کام نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے آپ کے اندر بہت ساری ڈاکٹریٹ چاہیے, انجینئرنگ چاہیے, فلاسفی چاہیے, آپ کی اچھی سوچ, اونچی سوچ, بڑے حوصلے, بڑی ہمت, بڑے کارنامے, بڑی قربانیاں اور بڑے عہد معاہدے ہونے چاہیے. تو وہ بڑے جو ہے وہ کب بنیں گے؟ جب آپ کی فکر بنے گی, آپ کا دل راضی ہوگا, آپ نے سیریسلی اس کو لیا ہوگا, اپنے دل سے جو ہے وہ پوچھا ہوگا کہ اس کے لیے تیرے اندر جو ہے وہ کتنی جگہ ہے, اور ساری جو ہے برائیوں کو جو ہے وہ اپنے برائیوں سے اپنے دل کو جو ہے وہ صاف کرنا ہوگا, پاک کرنا ہوگا. مختصر سی زندگی ہے, پلک جھپکنے جیسی لگے گی, پلک جھپکنے جیسے. 70 سال, 100 سال, 60 سال, 50 سال کوئی معنی نہیں رکھتے. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا قیامت کا, اس کے سامنے ایسا پلک جھپکتی ہوئی زندگی لگے گی. اس وقت افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور بعض باتوں کو مانو گے اور بعض کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ وہ مانی ہوئی باتوں کو بھی دھتکار دے گا. اجتماعیت سے جڑیے, اجتماعیت کو تقویت پہنچائیے, اپنے ذرائع سے, اپنی فکر سے, اپنی سوچ سے, اپنے رائے مشوروں سے, اپنے مال سے, اپنے اولاد سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنی ساری قوت لا کے, اپنی توانائی لا کر جو ہے وہ اس اجتماعیت میں جھونک دیجیے. بہت ساری اجتماعیت ہیں, لیکن آپ کو پرکھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ اسلام کے عین مطابق جو ہے وہ کون لوگ ہیں, اچھی طرح سے جو اسلام کو کون فالو کر رہے ہیں, قرآن حدیث کے مطابق. اس میں کھرا مال کون سا ہے, کھوٹا مال کون سا ہے. اللہ نے عقل دی ہے, ہم جانور نہیں ہیں, ہم جو ہے اناج کھاتے ہیں, سمجھتے ہیں ساری چیزیں. مٹکا بھی لیتے ہیں تو ٹھوک بجا کر لیتے ہیں. تو ہم جماعت کا انتخاب جو ہے وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی بھی جماعت میں منہ اٹھائے اور ہم چلے گئے, کسی بھی اجتماعیت کے ساتھ جڑ گئے؟ نہیں, بلکہ ہم کو کوشش کرنا ہوگی, پرکھنا ہوگا. ہماری عین ضرورت ہے, وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے, اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ کون سا جتھا ہے, کون سا گروہ ہے, کون سے لوگ ہیں, کون سی جماعت ہے جو پورے اسلام پر چلنا چاہتی ہے, اسلام کے سارے احکامات کو جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتی ہے, اپنی ذات پر بھی, اپنے محلے پر بھی, سوسائٹی پر بھی, اپنے ملک پر بھی اور ساری دنیا کے اوپر. کون لوگ ہیں وہ؟ آپ کو خود پرکھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. بنیادی ضرورت ہے یہ. تو اسلام کی ساری باتوں پر جو ہے وہ عمل کرنا ہمارا جو ہے وہ ایمانی تقاضا ہے. ہماری فلاح, ہماری کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اسی بات پر منحصر ہے کہ ہم ٹوٹلی اللہ کے ہو جائیں. کلیتاً ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب تک ہم پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے, اپنی مرضی کے حساب سے کام کریں گے, اللہ کے غلام نہیں بنیں گے, ہم سارے جہان والوں کے غلام رہیں گے. ایک ہستی کی غلامی ہمیں جو ہے وہ ساری شخصیتوں کے ہستی سے جو ہے وہ نجات دلاتی ہے. ایک سجدہ جو ہے اللہ کے سامنے کلیتاً خالصتاً مخلصتاً جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو جو ہے وہ اللہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. ایسی قوت دیتا ہے, ایسی فکر دیتا ہے, ایسے ذرائع, ایسے وسائل, ایسی توانائی, ایسی ساری چیزیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. ساری چیزوں کا مالک اللہ کل شیء قدیر, اللہ قادر ہے, ساری چیزوں کا مالک وہی ہے, وہی دے گا, فیصلے وہی کرے گا. اس بات کو جو ہے یقینی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے جیسا اپنایا تھا ویسا ہمیں جو ہے وہ اپنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم اگر قرآن کی, اللہ کی آیات کی جو ہے وہ کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو تو حشر کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, کیا ہوگا, کیا ملے گا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو ہے اجر, اس کی جزا, ایسا حرکت کرنے والے, ایسا عمل کرنے والے کی جزا, اس کی سزا سوائے اس کے ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ اس کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرے. ہو رہے ہیں ہم,
مسلمان ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کو سمجھائے گا کون؟ اکیلا اکبر خان؟ کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہے اس کی طاقت؟ کیا ہے بساط؟ جب تک ہم لوگ پورے مل نہیں جاتے، سارے لوگ جو ہے اس فکر کو لے کر اٹھتے نہیں، ہر اپنے محلے میں اپنے دائرے کے اندر کام نہیں کرنا شروع کر دیتا، لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانا شروع نہیں کر دیتا خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اچھے رشتے کے جذبے کے ساتھ، جب تک یہ کام ہونے والا نہیں، تو ہم کو جو ہے وہ سب کو یکجٹ ہونا ہے۔ اجتماعیت لازم ہے، اجتماعیت جو ہے وہ ضروری ہے، بنا اجتماعیت کے کوئی کام انجام نہیں پا سکتا۔ تم جو ہے بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ اور میں جو ہے بہت بڑا کام، بہت بڑا فریضہ ہے ہمارے ذمہ۔ کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں اب قیامت تک، اللہ کے رسول آخری نبی۔ اب ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیں۔ ان کے بھی سمجھ میں آیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ فیصلے کرنے والا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کے ہو جانے میں فلاح ہے، کامیابی ہے۔ ہمارا بھی ایمان ہے، تو ہمارا ایمان جھوٹا ہو، ہمارے دعوے کھوکھلے ہوں، ہم زبانوں سے ایک بات کریں اور عمل کے اندر جو ہے ہمارا جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ نظر ہی نہ آئے، تو یہ ایمان نہیں ہوتا، یہ بیمار ایمان ہے، مفلوج ایمان ہے، فالج زدہ ہے، کینسر زدہ ہے۔ ایسا ایمان اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مضبوط ایمان، ہماری خواہشیں جو ہے وہ دفن ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش سب سے اوپر ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی، اس کی مرضی، اس کی رضا، اور اس کی رضا اور اس کی مرضی میں نہیں طے کروں گا، میری جماعت نہیں طے کرے گی، کوئی مولوی ملا طے کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین طے کرے گا۔ اللہ کا رسول ہمیں سکھا گیا ہے کہ کیا اس کی رضا ہے، کیسے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے اپنی مرضی کے حساب سے، میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں یہ فریضہ ادا کروں تو میں کر رہا ہوں، باقی احکامات جو ہیں میرے جوتوں کی نوک پر۔ یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کا یہی ہو رہا ہے، ان کو سدھارنا میری آپ کی ڈیوٹی ہے، سب کو سمجھانا ہے، سب کو سمجھانا ہے۔ فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو بھی یہ عمل کرے گا اس کی جزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزی، سوائے اس کے کہ بربادی ہو، ذلت ہو، پھر حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، پھر آؤ میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ گے کہاں؟ ہاں، تھوڑے دن کی زندگی گزارنے کے بعد آنے والے تو میرے پاس ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر دنیا کی ذلت تو ہے ہی، دنیا کے اندر محرومی ہے ہی، آخرت میں آؤ گے تو پھر تمہیں جو ہے میں شدید عذاب کی طرف لوٹاؤں گا۔ یردونا، تمہیں لوٹائے گا اللہ تعالیٰ الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ خاموشی سے بولو، دل میں سوچو، اندھیرے میں کرو، اجالے میں کرو، محفل میں کرو، تنہائی میں کرو، سارا لکھا جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے، ایک ایک توانائی، ایک ایک قوت، ایک ایک لمحہ ہمیں جو ملا ہے، اپنی جو صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہے، عقل، سوجھ بوجھ، میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ میں اس کو جیسا چاہوں ویسا استعمال کروں، اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے یہ۔ میری صلاحیت، میرا وقت، میری سوچ، میرا علم، میرے ذرائع، میرے وسائل، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ کا رسول اور اس کے پیارے ساتھی جب 2 گھونٹ ٹھنڈے پانی کے پیتے ہیں تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ان نعمتوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اس معصوم رسول سے جب حساب لیا جائے گا تو میں اور آپ اس کھڑکی میں بھی، ہم سے بھی حساب لیا جائے گا۔ کیوں بے فکری ختم کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بے فکری اللہ کا رسول جو ہے وہ لرز جاتا ہے، ہمارے دل نہیں کاٹتے۔ کب آئے گی بیداری؟ کب ہوں گے ہم اسلام کے؟ خالی باتیں جو ہے وہ کہنے اور سننے کی نہیں ہے، یہ اپنی زندگیوں میں ان کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگیوں کو ان سارے لوگوں کے لیے تیار کرنا ہوگا، قربان کرنا ہوگا جو دین کو نہیں سمجھتے، دین جن تک نہیں پہنچا ان سب تک پہنچانا، ان کو سمجھانا، اللہ کے ہو جانا سکھانا، ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانا، ایک فکر بنانا آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، سب سے بڑی ڈیوٹی۔ کتنے غیر مسلموں کو ہم نے دعوت دیا ہے، کوئی تنقید ہی نہیں ہے، اپنا اپنا حساب لیجئے۔
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کسی رات میں تنہائی میں اللہ کے سامنے جب تمہیں ایمانی کیفیت گرم محسوس ہو تو سوچئے گا کہ کتنے لوگوں تک آپ نے دین پہنچایا ہے، کیا حساب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے۔ قرآن جو ہے ہمیں کتنا آتا ہے، کتنا ہم نے پڑھا ہے، کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا۔ میرا حساب آپ نہیں دیں گے، میں آپ کا حساب نہیں دوں گا، کسی کے بارے میں کس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ماں جو ہے بیٹوں سے بھاگے گی، باپ جو ہے وہ اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ ایسا ہیبت والا دن ہوگا قیامت کا، کوئی کسی کے اس میں نہیں ہوگا، ہوش نہیں ہوں گے، حواس نہیں ہوں گے۔ ایسے عالم سے اگر ہم پناہ چاہتے ہیں، قبر میں اگر ہم چین سے سونا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے فجر میں اٹھنا پڑے گا، راتوں میں جو ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ امت کے لیے اللہ کا رسول جو ہے وہ سسکیاں لے کر ہمارے لیے بے چین ہوتا تھا، وہ ورم آ جاتے تھے اس کے پیروں میں۔ کیا ہم نے اس سنت کو کبھی ادا کیا؟ امت کے لیے دعائیں کی، سارے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جو کسی اپنے بھائیوں کے لیے جب وہ دعا کرتا ہے، اپنی فکر سے زیادہ اپنے بھائیوں کی فکر جب کرتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت تو یہی ہے نا۔ ساری چیزیں مل رہی تھی اللہ کے رسول کو، جو سارے آفر آئے تھے، جو چاہے تم لے لو لیکن یہ کام چھوڑ دو۔ انسانیت کی ہمدردی کرتے ہو نا، پریشان ہوتے ہو، یہ پریشان ہونا چھوڑ دو۔ کیا کہا تھا ہمارے نبی نے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم اور آپ بھی نہیں چھوڑ سکتے، کرنا ہی ہوگا، مرتے دم تک کرنا ہوگا۔ ریزلٹ آئے نہ آئے اس کی کوئی فکر نہیں، ریزلٹ لانا ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ لائے گا، اللہ لاتا ہے، اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے میں کوئی سچا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، تو ایمان جو ہے وہ باتوں میں، زبان میں خالی نہیں ہونا، اس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر ہمیں لانا ہوگا، ہمیں جو ہے وہ سیکھنا اور سکھانا ہوگا۔ آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں، آپ سے زیادہ میں جاہل ہوں، آپ کے لیے نہیں، میرے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ اللہ کے عذاب سے ہم سب چاہتے ہیں کہ بچ جائیں۔ خالی خواہشیں کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ لیس الایمان بالتمنی، اللہ کے رسول کہتے ہیں تمنا کر لینے سے مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کا نام نہیں۔ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، حلیہ بنا لیں گے، داڑھی رکھ لیے، بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ، تقویٰ جنہیں ہم نے سمجھ رکھا ہے، ایسا حلیہ بنا لیں گے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جسموں کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو جو ہے خالی کیجئے گناہوں سے، نفرتوں سے، کینے سے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ برائی، ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگ کھینچنا، یہ جو ہے یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن کا کام جو ہے وہ خیر خواہی۔ دین کیا ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر کسی کے لیے بھلا بن جائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا آدمی وہ ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کا فائدہ کرے۔ دوسروں کے فائدے کے لیے جینا ہے ہم کو، ہمارا فائدہ خود بخود ہو جائے گا، ہمارے اپنے فائدے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب دوسروں کے فائدے کی فکر کریں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے لیے وہاں سے وسائل روزی اور نعمتیں اور عزتیں اور شہرتیں دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فیصلے کرنے والا وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ذمہ داری دی ہے اس کے بارے میں سوچئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھ میں آ گیا تو اس گدی کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا، آگ میں جانے کی قربانی دی۔ بچے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو چہیتے کو چھوڑ دو میدان کے اندر جہاں پر کوئی دانہ نہیں، پانی نہیں، کہیں جینے اور زندگی اور پنپنے کا کوئی جو ہے آثار نہیں، چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے پر۔ کیسا بھروسہ تھا وہ؟ کیسا اندھا، لوگ کہیں گے اندھا، لیکن جو ہے وہ اصل بھروسہ تھا۔ چھوڑ دیا اپنی پیاری بیوی کو، اپنے بچے کو۔ اللہ نے کہا نا، کہا تو کر دیا بندے نے، بندہ یہی ہے، کہا تو کرے، اس کا کچھ ملے نہیں ملے، اس کا
کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیوں چوں چیرا، یہ سب نہیں کرتا، کوئی تردد نہیں. سال تبدیل ہو رہا ہے، آخری مہینہ ہے یہ. ایک دوسرا سلسلہ ہمارا اب ہم شروع کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر رمضان پر ہم نے گفتگو کی، سنی. اب نیا سال جب پرانا سال جاتا ہے تو ایک اہم سبق ہمیں دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہمیں دلائی گئی، ان کی زندگی کے جو ہے وہ سارے باتیں ہمارے سامنے آئی کہ اللہ کا خلیل، اللہ جن کو دوست رکھتا ہے، اللہ کا بندہ صحیح معنوں میں ایسا ہوتا ہے. کھچاکھچ بھری رہنی چاہیے مسجدیں، ہر نماز میں، صرف جمعہ میں نہیں، ہر نماز میں کھچاکھچ بھری رہے، انتظام مشکل ہو جائے. اللہ کا فریضہ ہے نماز، ساری قوتوں کا سر چشمہ، ہم کو جو ہے وہ قوت دینے والا، طاقت دینے والا. بار بار مالک کے سامنے آنا، بار بار حاضری دینا، اللہ سے لو لگانا. محبوب ہے نا ہمارا، وہ ہماری ساری محبتوں کا ٹاپ ہے ہمارا مالک. کتنے انعامات دے رہا ہے ہمیں، کتنے دے چکا ہے، کتنے دینے والا ہے، بے حد و حساب. تو ہماری محبت ہے وہ، تو ہم اس کے پاس بار بار کیوں نہیں جائیں؟ ہاں، کوئی لڑکا کوئی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو اس کے گھر کے کتنے چکر لگاتے ہوئے آپ نے کئی کیس پکڑے ہوں گے. کیسا گھومتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے نا ایک لڑکی کے لیے. یہ تو مالک جو ہے کیسا احسن ہے، کیسا منعم ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. اتنا منعم حقیقی، اتنا بڑا انعام کرنے والا، اس کا تو ہمیں کیسا عاشق ہونا چاہیے. ہمارا دل گرویدہ ہونا چاہیے اللہ کے گھر کا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جس شخص کا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اس کے لیے خوشخبری سنائی نا. اللہ کا گھر ہے یہ، اللہ ملتا ہے یہاں، اللہ ہر جگہ ملتا ہے، لیکن یہاں پر خاص میرا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المساجد للہ، اللہ کے لیے ہوتی ہے مسجدیں. ہم کو خالی جمعہ میں ایک بار اللہ یاد آئے، ہمارے ایمان کو بیماری ہے. وقت ہے یہی سنبھلنے کا، سوچنے کا، ہے نا، اپنا جائزہ لیجیے، اپنی فکر خود کرنا ہے. تو سال جب جا رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلا رہا ہے، اور سال جب آ رہا ہے، محرم کا مہینہ جو ہے اب آنے والا ہے، اس میں جو ہے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے گئے تھے نا طائف، اسلام کے لیے سب سے دشمنی لی تھی نا. انہوں نے جو ہے، کافروں نے جو ہے مجلس کر کے ایک نوجوان، تنومند، توانا، خوبصورت لڑکا جو ہے لایا ابو طالب کے پاس اور کہا کہ دیکھو یہ لے لو، یہ لڑکا عربی النسل ہے، اچھے خاندان کا ہے، خوبصورت ہے، تمہارے کام آئے گا، تمہاری ہر بات میں ہاں ملائے گا یہ، اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کا کام کر دیں گے. اس کا کام وہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ سب کی بھلائی چاہتا تھا، ان کو وہ جنت میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن احمق سمجھتے نہیں تھے. بولے اس کو میرے حوالے کر دو. لیکن چاچا نے کیا کہا، کیسے احمق ہو تم، کیسے بیوقوف ہو تم کہ دوسرے خاندان کے اور دوسرے کسی کی اولاد کو میں پالوں پوسوں، اپنی ساری چیزیں لگاؤں، اور میرے جگر کے ٹکڑے کو میں تمہارے حوالے کر دوں. اور بہت مجبور ہو گئے. انہوں نے پھر دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ آج اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو آج سے ہم اس کا لحاظ تو پہلے سے نہیں کرتے تھے، آج سے تمہارا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا، تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، پھر ہمارے شکایت نہیں کرنا. تو اس چاچا نے کیا کہا، جو سمجھ میں آتا ہے، جو بگاڑ سکتے ہو کر لو، میں محمد کے ساتھ کھڑا ہوں. اور پھر جو ہے اپنے بھتیجے کو آ کر جو ہے بڑے سنجیدگی سے، بہت رات بھر نیند نہیں آئی، فکر، لوگوں کا ڈر خوف بھی ہوتا ہے نا. سارے لوگ آ گئے، ساری قوم آ گئی، بہت مجبور ہو گئے. اور کتنی لجاجت ہوں گی، کتنی پسماندگی اور مجبوری ہوں گی اس چاچا کے اوپر. بیٹے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں، بھتیجے یہ سب لوگ آئے تھے میرے پاس، ایسا ایسا کہہ رہے تھے، میں نے ان سے ایسا ایسا کہا،
لیکن میرے کاندھے اب بوجھ نہیں اٹھا سکتے، میری عمر ہو گئی ہے، لیکن میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو جو ہے مان جا، یہ چھوڑ دے۔ تب اللہ کے پیارے رسول نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا۔ ساری انسانیت کی ہمدردی، ساری انسانیت کو سہارا دینا، اچھی بات سچی بات بتانا، ان کی آنکھیں کھولنا، یہ اللہ کے رسول کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ہم کو یہ سکھایا ہے، ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، قرآن ہمیں یہ ذمہ داری دیتا ہے، تو ہم کو جو ہے یہ ادا کرنی ہی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول طائف گئے تھے، اس انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول جو ہے وہ گھنٹوں کھڑا رہا کرتے، اسی کے لیے جو ہے وہ 313 اس میدان کے اندر گئے تھے، اور سارے ذرائع اور وسائل جتنے ہو سکتے تھے، جتنے ان کے پاس تھے، کچھ تلواریں، ٹوٹی ہوئی تلواریں، نیزہ اور 2 گھوڑے اور جو بھی اونٹ وغیرہ میسر آئے، سب لا کر اللہ کے حضور جو ہے وہ ڈال دیا اللہ کے اس محبوب نے، اور پھر سجدے میں گر گئے کہ اللہ ان سب کی عزت میں تیرے دین کی عزت ہے، یہ مٹ گئے تو آج کے بعد تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کتنا درد تھا، ان کو تو آج بچا دے، ان کو آج تم نے نہیں بچایا تو پھر تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے مدد کی، تو وہ 313 جو تھے وہ ان کا جنون کیا تھا، کس حد تک تھا، آپ کے لیے تھا، میرے لیے تھا، ساری امت کے لیے تھا۔ ان کے راستے پر ہی چلو گے تو بقا پاؤ گے، جی پاؤ گے، عزت ملے گی ہمیں، ان کے رستوں کو چھوڑ کر ہمارا جو ہے کچھ بننے والا نہیں ہے۔ صحابہ جو ہے وہ نکل پڑے، مکہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرے رہنے والے تیرے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے جینے نہیں دے رہے، مجھے تجھے چھوڑنا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، محبت ہے مجھے تجھ سے، لیکن میں جا رہا ہوں۔ قربانی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنا وطن عزیز چھوڑا اسلام کے لیے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں بھی چھوڑنا ہے، ہمیں قربان کرنا ہے، اس جانور کے ساتھ ساتھ جو ہے عزائم کرنا ہے، پختہ ارادے بنانے ہیں کہ جب بھی اسلام کو میری ضرورت پڑے گی، جب بھی پکارا جائے گا اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں روکوں گا، کبھی بھی میرے جیب میں اپنا ہاتھ جانے سے جو ہے وہ ذرا بھی نہیں رکاؤں گا۔ میں جہاں بھی ضرورت ہوگی، میرا مال، میری جان، میرا وقت، میری صلاحیت، سب کچھ میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دوں گا، اور لگانے کا عزم ہم نے کر لیے اور کرتے رہے اس کے مطابق عمل، تو ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ ابھی جو ہے اللہ رب العالمین فوراً ہمارے لیے جو ہے وہ عزت، سرفرازیت، کامرانی، سرداری، سب کچھ جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے ہماری غلام بنا دے گا، سب کچھ ہمیں دے دے گا۔ تو ہمارا سال جو آ رہا ہے، نیا سال، اس کی وجہ کتنی اہم ہے، کیوں وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ ہم جب بھی میں موقع دیا جائے گا میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کی دین کی صحیح قدر کرنے والا ہمیں بنا، دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ العالمین تو قادر ہے، تیری مدد کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ دین کی سچی محبت ہمیں عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما، اور وہ طاقت، وہ توانائی، وہ صلاحیت، وہ ذرائع اور وہ وسائل سب کچھ ہمیں عطا کر کہ جن کو ہم استعمال کر کے تیری رضا ہم حاصل کر سکیں۔ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تیری رضا کے لیے جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ اس نظریے کو ہمارے سینوں میں، ہمارے روئے میں بسا دے اللہ، اور اسی کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا